قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل موجود تھے ان کو کئی طرح سے سمجھایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچائے، لیکن وہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس کی کئی وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ تو پہلے ہم نے پچھلے جمعے پہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا۔ آج کی آیت کے اندر دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو عام عوام ہیں۔ اب وہ ہیں کیا؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، یعنی جو تورات ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے اتاری تھی وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے، ان کو پڑھنی نہیں آتی، نہ ہی انہوں نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے۔ آگے کیا فرمایا؟ الا امانیہ وانہم الا یظنون، فرمایا مگر زبانی کچھ پڑھ لینا، سن لینا یا من گھڑت باتیں، یہ چیزیں ان تک پہنچی ہیں۔ انہوں نے خود کتاب کو نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے۔ اگر وہ خود کتاب کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل، کمالات، آپ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، وہ اس کو پڑھ کر ضرور ایمان لے کر آ جاتے۔ تو فرمایا انہوں نے خود پڑھا نہیں ہے، لوگوں سے سنا ہے، اگر انہیں کسی نے غلط بتایا ہے یا صحیح بتایا ہے اسی پر وہ عمل کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو یہ دوسری وجہ تھی ان کے ایمان نہ لانے کی، کہ انہوں نے کتاب کو پڑھا نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو عیب ذکر فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ دینی کتابوں کو نہ پڑھنا۔ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام پر اتاری ہوئی کتاب کو نہیں پڑھا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ ایمان بھی نہیں لے کر آئے۔ جو بھی بندہ ان کی روش پر چلے گا، جیسے انہوں نے کتاب سے دوری اختیار کی، اس کا مطالعہ نہیں کیا، اس کو اچھے طریقے سے پڑھا نہیں ہے، تو ان کو اس طرح کی کوئی معلومات بھی نہیں تھی۔ فرمایا کہ آج کل ہمارے دور کے اندر بھی جو غیر مسلم موجود ہے نا، ان کے اندر بھی یہی مرض پایا جاتا ہے۔ وہ دین اسلام کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھتے نہیں ہیں، شروع سے غیر مسلم جو ہے وہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی جو ہے وہ نفرت ان کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، اور ان کو اسلامی کتب کے قریب بھی نہیں آنے دیتے، جس کی وجہ اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ دین اسلام کو پڑھتے ہیں اور نہ ہی اس کے قریب آتے ہیں۔ ایک یہاں پر بڑی ریسرچ کسی نے لکھی ہے، کہا کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر تھا، اب شروع سے جس طرح اس کا والدین نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ اسلام بہت غلط مذہب ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں اس کے ذہن کے اندر بٹھائی ہوئی تھی، اور دین اسلام کے اس کو قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اب ہوا کیا کہ اس نے میتھ کے اندر پی ایچ ڈی کی ہے، ایم فل کی ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہ جب آگے بڑھا، ریسرچ کرنا شروع کی، تو ایک دن اس نے سوچا کہ یار میں دین اسلام کو پڑھتا نہیں ہوں، لیکن چلو آج مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں اٹھاتا ہوں، اس کے اندر جو غلطیاں ہیں میں اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ تو اس نے کیا کیا؟ قرآن پاک اٹھایا، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ نیت کیا تھی اس کی؟ کہ میں قرآن کے اندر غلطیاں نکالوں گا۔ نہ تو قرآن پاک کے اندر غلطی تھی اور نہ ہی اس نے نکال سکنا تھا، لیکن جب اس نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کو پڑھا، تو قرآن پاک کا نور اس کے دل میں اس طرح اترا کہ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اسے پہلے دین اسلام کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی، لیکن جب اس نے قرآن پاک کو پڑھا، اس کی جو ہے وہ ترجمے کو صحیح طریقے سے سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اس نے اقرار کر لیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ مذہب حق اور سچ ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور فوراً کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دین اسلام کے قریب آتا ہے، دینی کتب کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کا نور اس کے دل میں جو ہے وہ اجاگر فرما دیتا ہے، بندے کی عملی زندگی جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اب آگے سنیے گا، یہ تو قرآن پاک ہے نا، یہ تو بے عیب کتاب ہے، اس کے اندر تو کسی قسم کی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر دینی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ غیر مسلم دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی برکت سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ اسلام کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، قریب آ کر دین اسلام کو سمجھتے ہیں، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دین حق اور سچ پر مبنی ہے۔ بنی اسرائیل کا جو عیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ دینی کتابوں سے دور تھے، اپنے نبی علیہ السلام پر اتاری ہوئی کتاب کو انہوں نے نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دین اسلام کے وہ قریب نہیں آ سکے۔ آج ہمارے دور کے اندر ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہماری جو آنے والی نئی جنریشن ہے وہ کتابوں سے بہت زیادہ دور ہو رہی ہے، اور ہر ایک نے سوشل میڈیا کو ہی علم کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کتابوں کو پڑھنا نہیں ہے، علماء کی باتیں سننی نہیں ہے، اور جو بھی بات ہو وہ سوشل میڈیا سے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، یا جو ہے وہ انٹرنیٹ سے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی، کہا کہ ایک دفعہ میں کتابوں کی ایک دکان پر گیا، وہاں پر ایک بندہ موجود ہے۔ اب میری اس سے گفتگو ہونے لگی تو کہتا کہ کوئی بعد عقیدہ شخص تھا، اس نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی غلط باتیں کی۔ کہتا میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے بندے وہ صحابی رسول ہیں، اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھیں۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث اسے سنائی، وہ فوراً کہتا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کہتا میں کتابوں کی دکان پر ہی موجود تھا، فوراً میں نے کتاب اٹھائی اور حوالے کے ساتھ حدیث پاک اس کے سامنے پیش کر دی۔ میں نے کہا یہ فلاں کتاب میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً حدیث کی بات سن کر اس پر اپنا سر تسلیم خم کر دیتا، لیکن اس نے کیا کہا؟ کہتا کہ ٹھیک ہے، کتاب سے آپ نے مجھے دکھا دی ہے، میں تھوڑی دیر تک گوگل پہ سرچ کر کے دیکھوں گا، پھر میں دیکھوں گا کیا نتیجہ نکالنا ہے۔ علامان والحفیظ، اب کتاب کے اندر لکھی ہوئی حدیث پاک پر اسے یقین نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے کہ میں تھوڑی دیر تک گوگل پر سرچ کرتا ہوں، جو مجھے وہاں پر ملے گا اگر میں مطمئن ہو گیا تو پھر میں اپنا نتیجہ نکالوں گا۔ یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ دینی کتابوں کے مطالعے کے ہم قریب نہیں آتے، قرآن پاک کو ہم صحیح طریقے سے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، احادیث مبارکہ کو ہم سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، لیکن گوگل کو ہم نے اپنا استاد بنایا ہوا ہے، اور جو چیز وہاں پر ہم نے دیکھنی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات وہاں پر لکھی ہوئی بات بالکل دین اسلام کی تعلیمات کے برخلاف ہوتی ہے، الٹ ہوتی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے، دینی معلومات ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے گوگل سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات بندہ گمراہی میں جا پڑتا ہے، کیونکہ بنیادی عقائد تو معلوم ہوتے نہیں، جب وہاں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بندہ گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جب وہ گوگل سے سرچ کر کے یا نیٹ سے یا کہیں بھی سوشل میڈیا سے کوئی چیز دیکھتے ہیں لیکن پڑھا ہوتا نہیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ دن کے بعد جب کسی عالم دین سے کوئی اور بات سنتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات تو بالکل اس کے برخلاف ہے، جو ہم نے سوشل میڈیا سے سنا تھا وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کتنی رسمیں، کتنے رواج ہیں جو دین اسلام کے بالکل الٹ ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود کتابیں پڑھی نہیں ہیں، بس لوگوں سے سنا ہے کہ فلاں ہمارے باپ دادا سے یہ کام چلتا آ رہا ہے، وہ یہ کرتے تھے ہم نے بھی کرنا ہے۔ اب اس طرح کی کئی ساری رسمیں ہیں، اگر کوئی عالم دین بیان کر دے کہ یار یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے، تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ مولانا صاحب آپ تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ مولویوں نے دین کو بدل دیا ہے، مولانا ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم تو اپنے باپ دادا سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، عالم دین نے آپ کو وہ مسئلہ بیان کیا جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، جو احادیث مبارکہ کے اندر لکھا ہوا ہے، جس پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے باپ دادا کر رہے تھے لیکن وہ شریعت کے خلاف ہے۔ پوری زندگی آپ نے خود بھی کتابوں میں پڑھا نہیں، کسی عالم دین سے سنا نہیں صحیح طرح، اور بالکل خلاف شریعت کام پر آپ عمل کرتے رہے۔ آج اگر عالم دین آپ کو صحیح مسئلہ بتا رہا ہے تو اس پر عمل کرنے کے بجائے فوراً ان پر جو ہے اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اس طرح کے کئی ایسے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بندہ یہ بیان کرتا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں سے سنا بھی ہے، لوگوں میں شاید یہ مسئلہ مشہور و معروف ہے کہ اگر نماز کے سجدے میں دایاں انگوٹھا ہل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ آپ نے بھی شاید کئی لوگوں سے سنا ہوگا، حالانکہ شریعت کے اندر ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر سجدے کے اندر دایاں انگوٹھا ہل جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ بالکل غلط مسئلہ مشہور ہے۔ اس طرح کی ہم اگر دیکھنے پہ آئیں تو سینکڑوں مثالیں ہمیں مل جائیں گی کہ شریعت کے مسئلے سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، لیکن خلاف شریعت کام ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے۔ تو کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہم نے خود کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، علماء کی صحبت ہم نے میسر ہمیں ہوتی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کسی عالم دین سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خلاف شریعت کام پر عمل کرتے رہتے ہیں، اور کئی سال کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار جو کام ہم کر رہے تھے یہ تو بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ تو بنی اسرائیل کا کون سا عیب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی پر اتاری ہوئی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کتاب کے اندر جو دین اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے فضائل، آپ کے کمالات جو اس کتاب میں لکھے تھے، وہ پڑھنے سے محروم رہ گئے، اور نہ پڑھنے کی وجہ سے دین اسلام سے بھی محروم رہ گئے، اور اسی حالت میں کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ نقصان ہے قرآن پاک کو نہ سمجھنے کا، قرآن پاک کو نہ پڑھنے کا، اور علماء سے نہ سننے کا، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے علماء کا اگر سیرت کا مطالعہ کریں نا تو انہوں نے کتنی مشکلات سے علم حاصل کیا ہے، بندے کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار دین اسلام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ تھوڑی بہت محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ نیٹ کا زمانہ ہے، ہم گوگل پر کوئی مسئلہ لکھیں گے سرچ کر کے تو ہم اس کے مسئلے کے اندر خود ہی محقق بن جائیں گے، خود ہی ریسرچر بن جائیں گے۔ حالانکہ ہم اپنے اسلاف کا اگر طریقہ دیکھیں تو ایک بزرگ کے بارے میں کتاب میں نے پڑھا کہ انہیں پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک عالم دین ہے، ایک محدث ہیں، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہیں شوق پیدا ہوا، وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ مجھے بھی وہ حدیث سنائیں۔ ان بزرگوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا پہلے 1 سال کے روزے رکھو، اس کے بعد میں آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سناؤں گا۔ انہوں نے 1 سال کے روزے رکھے، اس کے بعد دوبارہ ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان انہیں سنایا۔ اس طرح ہمارے بزرگوں نے علم دین حاصل کیا ہے، ایسے نہیں اتنی ضخیم کتابیں لکھ کر وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور اس دور کے اندر جہاں یہ جدید سہولیات بھی نہیں تھی، یہ نیٹ بھی نہیں تھا، یہ لکھی ہوئی کوئی چیز بھی نہیں تھی، قلموں کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ کتابیں لکھی، اور کتابوں کو پڑھ کے ہمارے لیے اتنی چیزیں چھوڑ کر گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سرچ کریں گے تو ہمارا پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ علماء اتنی محنت کر کے کتابیں لکھ کر گئے، ہم نہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی عالم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیٹ سے سرچ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسئلے کے اندر جو ہے ہمیں پوری تحقیق ہو گئی ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ غلط معلومات لے کر اپنے دین سے دوری اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ تو آگے کیا، اب آپ سنیے گا ہمارے بزرگان دین کا کیسا شوق تھا مطالعہ کرنے کا، دینی کتابیں پڑھنے کا کیسا ان کا شوق تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں کتاب پڑھتا پڑھتا سو جاتا، فوراً مجھے جب جاگ ہوتی میں دوبارہ کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتا، اور بعض اوقات میں مطالعے میں اس قدر مگن ہو جاتا کہ مطالعہ کرتے کرتے چراغ کے ساتھ میرے امامے کا جو ہے وہ ایک سائیڈ بھی جل جاتی، مجھے بعد میں پتہ چلتا۔ اس طرح شوق کے ساتھ، اس طرح لگن کے ساتھ انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا۔ لیکن ہم جیسے جیسے کتابوں سے دور ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو وہ دین کا نور بھی ہمارے ہاں سے نکلتا جا رہا ہے۔ وہ ایک جو پڑھنے کا شوق تھا، اب کتابوں کی دکانوں پر آپ دیکھ لیں کتنا رش ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں ہوٹلوں پر کتنا رش ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اندر سے دماغ جو ہے وہ مطالعے سے وہ جو ہے وہ ہر چیز کی سمجھ بوجھ سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نقصان ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لائبریریاں آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنی ہیں،
اگر ہیں بھی تو وہاں کتابیں پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں، اور کسی ہوٹل پر چلے جائیں اور وہاں لوگوں کا رش دیکھ لیں۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، موبائل اٹھائیں گے، سرچ کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیں گے۔ اب غلط ہے صحیح ہے اس کی کوئی معلومات نہیں، ہمیں بس دیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو کیا ذہن خالی ہوتے جا رہے ہیں معلومات سے، اور بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ نقصان ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح آگے سنیے، علماء کرام نے کئی فوائد اس طرح لکھے ہیں کہ اگر بندہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، ان کو پڑھے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، جہاں سے سمجھ نہیں آتی کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ یہ بات میں نے پڑھی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگر پڑھیں گے ہی نہیں تو کہاں سے معلومات آئیں گی؟ علماء کرام نے اس کے بہت دنیاوی طور پر بہت زیادہ فوائد لکھے ہیں کہ اگر بندہ مطالعہ کرتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، اس کے دنیاوی طور پر بندے کو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب سنیے گا، یہ کئی ان سائنسدانوں کی ہی جو ہے وہ تحقیقات اور ریسرچ کو جو ہے وہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، جن کے پیچھے چلنے کی، مغرب کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا لوگ، انہیں کی ریسرچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، تو اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور پریشانی میں کمی آتی ہے، اور کئی طرح کے ذہنی امراض، دماغی امراض یہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے بندے کے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی فوائد ہیں، اور دینی لحاظ سے اگر مطالعہ کریں گے تو دینی معلومات بڑھیں گی، عمل کرنے کا جذبہ بڑھے گا۔ اگر اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، تو عمل کرنے کا جذبہ جو ہے بندے کا اور بڑھے گا۔ اسی طرح فرمایا اگر بندہ سوتے وقت کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کرے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، یا تو مطالعہ کرنا نہیں ہے، کتابیں پڑھنی نہیں ہے، یا تو پڑھنی ہے تو فضول قسم کے ناول اور ڈائجسٹ ہم نے پڑھنے شروع کر دینے ہیں۔ نہ ان کا دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہے، نہ دینی طور پر کوئی فائدہ ہے۔ بعض اوقات ان میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ پڑھنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں، کیونکہ دینی معلومات ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یا تو کتابوں کے قریب ہی نہیں آنا، اگر پڑھنا بھی ہے تو وہ ناول پڑھیں گے، ڈائجسٹ پڑھیں گے، کہانیاں پڑھیں گے، فضول قسم کی چیزیں پڑھیں گے، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ تو اگر سوتے وقت، یہ ریسرچ بیان کر رہا ہوں، اگر سوتے وقت بندہ کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کر کے سوئے تو فرمایا کہ اس کی نیند کے بھی کئی امراض دور ہو جاتے ہیں، وہ بندہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ اب لوگوں کو نیند کے مسائل ہوتے ہیں نا، یار مجھے اچھے طریقے سے نیند نہیں آتی، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ذہنی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو فرمایا کہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس کی برکت سے بندے کی ذہنی پریشانیاں اور ذہنی تناؤ بندے کا دور ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب بندہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے، ذخیرہ الفاظ اس کے پاس بڑھ جاتے ہیں۔ جب وہ کسی موضوع پر بات کرنے لگے گا تو اس کے پاس جو ہے وہ کئی طرح کی معلومات ہوں گی۔ اگر بچوں کو جب سے ان کے اندر سمجھ بوجھ آئے، بچپن سے ہی ان کو کتابیں پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا شوق ان کے اندر بیدار کریں، تو فرمایا بچہ جو ہے بڑا ہو کر بڑا ذہین بنتا ہے، اگر شروع سے اسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں۔ اب موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ کس کی ویڈیو سن رہا ہے، وہ کس کا بیان سن رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن دماغی طور پر وہ کہیں اور موجود ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر موبائل کے اندر کسی اور کی تعلیمات لے رہا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بچہ دین اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کے بیانات سن سن کے اب اس کے سامنے کیا کھلا ہوا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا بچہ نیٹ پر سرچ کر کے کیا سن رہا ہے، وہ کس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کی باتیں سن لے جو غیر مسلم ہے، جو دین اسلام سے دور کرنے والا، گمراہ کرنے والا شخص ہے، بعد میں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے کہ جب پانی جو وہ سر سے گزر چکا ہو، پتہ چلے کہ ہمارا بچہ تو کسی اور کے نظریات لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس طرح کی کئی مثالیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں یہ موبائل دینے کے بجائے ان کے ہاتھوں میں کتابیں دیں، تاکہ وہ اپنے دین کے بھی قریب آئیں، اور جو معاشرتی طور پر کسی ایسے شخص کی باتیں نہ سنیں جو ان کو آگے بڑھ کر جو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔